بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے بھی جتنے اور مذاہب دنیا میں آئے، اسلام سے پہلے جتنے اور دین تھے، جتنے انبیاء آئے، ہر مذہب میں، ہر دین میں نماز کا تصور تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اسلام سے پہلے کے نبی ہے، ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ جب ان کی اولاد نہیں تھی، فرشتوں نے جو آواز لگائی، آواز لگانے کے وقت ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ نماز میں تھے۔ حضرت زکریا کے بارے میں ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین کہ تم نماز قائم کرو، ایمان والوں کو خوشخبریاں سناؤ، ایمان والوں کو بشارت دو۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی نماز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں تذکرہ قرآن کریم میں ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ یہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے، اپنے گھر والوں کو تاکید کرتے تھے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین میں بھی نماز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے، لوگ ان کو طعنہ دیتے تھے اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ کہ شعیب علیہ السلام بت پرستی کرنے والوں کو روکتے تھے کہ صرف ایک کی عبادت ہو، بتوں کی عبادت نہ ہو۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تمہاری نماز نے تم کو یہ حکم کیا ہے کہ تم ہم کو منع کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی میں بھی نماز تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بالکل جنگل اور بیابانوں میں چھوڑ دیا تھا، ویران جگہ ہے، نہ کوئی وہاں آبادی ہے، نہ کھانے پینے کا سامان وہاں میسر ہے، تو وہاں جو وجہ بیان فرمائی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ میرے چھوڑنے کی وجہ یہ ہے تاکہ میں اور میری اولاد نمازی بن سکے۔ رب اجعلنی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والے بنائیے، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب ان کی ماں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، جب ہی ابھی پیدا ہوئے، لوگوں کے سامنے گئے، لوگوں نے حضرت مریم پر ان کو بدنام کرنے کے لیے غلط الزامات لگانے لگے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے تو یہ تھے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہوں۔ لقمان علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو باضابطہ نصیحت کی ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہو، نماز کا اہتمام کرتے رہو۔ تو اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے بھی جتنے اور مذہب تھے، جتنے اور دین تھے، اسلام نے جو شریعت اسلامیہ میں نماز کا اہتمام ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 109 مقامات میں قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ ہے۔ 109 مقامات میں بندوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ 109 جگہ اور 700 جگہ یعنی جہاں پہ اشارے سے کنایتاً، اشارے سے جو ذکر کیا گیا، اشارے سے قرآن کریم میں 700 مقامات میں نماز کا تذکرہ ہے۔ پیدا کرنے والا احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، انسان کا کوئی بھی حصہ اس کی ملکیت کا نہیں ہے۔ انسان کا جو ڈھانچہ ہے، نہ جسم اس کا ہے، نہ روح پر اس کی ملکیت ہے، اس کی کوئی چیز اس کی ذاتی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کے احسان کے طفیل میں اس کو ملی ہوئی ہے۔ اس کا ایک حکم بندے کے لیے کافی تھا، اللہ ایک مرتبہ اگر بول دیتے نماز پڑھو، بندے پر لازم تھا، اس لیے کہ پیدا اس نے کیا، نعمتیں اس کی ہے، کھاتا اس کا ہے، نعمتیں اس کی استعمال کرتا ہے، ساری چیزیں اس کی، اس کا ایک حکم کافی تھا۔ لیکن اللہ نے 109 مقامات پر صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا بندو نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، اس کے اوقات کی رعایت کرو، اس کے آداب کا خیال رکھو،
خشوع خضوع کا اہتمام کرو. 109 مقامات پر اس رب العالمین کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, 700 جگہ اشارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم ابھی تو سمجھ لیں 109 مقامات پر ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے. ہم کمزور بندے, ہم ناتواں بندے 109 مقامات میں ذکر کرنے کے بعد کم از کم احساس پیدا کر لیں کہ اس رب العالمین نے جس کا ایک حکم کافی ہے لیکن اس نے 109 بار ذکر کیا ہے, تو ہماری زندگی میں نماز کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے. 109 مقامات پہ ذکر کریں. اب میں نماز عام عبادتوں جیسی عبادت نہیں ہے. نماز ہر حالت میں فرض ہے. بندہ ایک مرتبہ بالغ ہو گیا, بلکہ والدین کو یہ تعلیم دی گئی ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پہ اس کی پٹائی کرو, اس کو مارو, تاکہ بالغ ہونے کے بعد اس کی عادت بن جائے نماز کی. بندے کے بالغ ہونے کے بعد شریعت نے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ اس کی نماز معاف ہے, نہ پڑھے تو چلے. ایسا کبھی بھی حکم شریعت نے نہیں سنایا. اس کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں, روزہ ہے, اس کی کچھ شرطیں ہیں. بندہ مقیم ہو, اگر مسافر ہے, سفر کی حالت میں ہے, شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ اب روزہ نہ رکھے, بعد میں چاہے تو رکھ لے. کوئی بہت زیادہ بیمار ہے, بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے, بیماری کا اندیشہ ہے, شریعت اجازت دیتی ہے کہ اب نہ رکھے, بعد میں رکھ لیں. اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے کہ اب اس کے مرنے کی توقعات ہے, اس کے موت کا ڈر ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, فدیہ ادا کر دے تو کافی ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, کہتے ہیں اتنا مال ہو, قرض نہ ہو, یعنی قرض میں پورا مال ڈوبا ہوا نہ ہو, اس پر 1 سال گزرے, سال نہ گزرے تو زکوٰۃ نہیں ہے, نصاب کے برابر نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. قرضہ زیادہ ہے, پورا مال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں, شرط ہے عبادت ہے, شرط نہیں ہے عبادت معاف ہے. یہ آپ کی شرطیں ہیں, آپ کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہو, آپ کے ذمے یہ عبادت لازم ہے. آپ کے اندر یہ شرط نہ پائی جاتی ہو, آپ کے اندر آپ کے لیے یہ عبادت لازم اور واجب نہیں ہے. لیکن نماز کا مسئلہ ایسا ہے, نماز کی بھی کچھ شرطیں ہیں, نماز کے لیے بھی کچھ اصول ہے. فرمایا یہ اصول ہو یا نہ ہو, یہ شرطیں پائی جائے یا نہ پائی جائے, تب بھی نماز لازم ہے. نماز سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے, غسل ضروری ہے, کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے, بدن کا پاک ہونا ضروری ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اب اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں ہے, وضو نہیں ہے, غسل نہیں ہے, وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے, وضو اور غسل کرنے آگے بڑھے, پانی نہیں ہے کہ پانی کیسے استعمال کرے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ طہارت سے نہیں ہے لہٰذا آپ کو نماز نہیں ہے. شریعت بالکل بھی نہیں بولتی کہ نماز معاف ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ مٹی ہر جگہ میسر ہے, تیمم کرو پھر نماز پڑھو. اگر کوئی بندہ ایسا بھی ہے ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے, حالانکہ ناممکن ہے کوئی اڑتا پھرتا نظر آئے جس کے پاس پانی بھی نہیں ہے, مٹی بھی نہیں ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے, طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے. زمین میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں یہ 2 چیزیں نہ ہوں؟ لیکن پھر بھی شریعت نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ اگر کسی کے پاس یہ 2 چیزیں نہیں ہیں, تب شریعت کہتی ہے آپ بغیر طہارت کے نماز پڑھیے, آپ کے لیے نماز معاف نہیں ہے. طہارت نہ ہو, وضو نہ ہو, غسل کی ضرورت نہ ہو, تیمم کے لیے آپ کے پاس سامان نہ ہو, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سے نماز معاف ہو گئی ہے, آپ چھٹی کرو. نماز کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ آپ بغیر طہارت کے نماز پڑھیے, نماز معاف نہیں ہے. کپڑے ناپاک ہیں, کپڑے گندے ہیں, کوئی اور کپڑا نہیں ہے, ایسی جگہ انسان بستا ہے, اس کے پہننے کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑا اس کو میسر نہیں ہے, اپنا سطر چھپانے کے بقدر بھی اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے. شریعت کہتی ہے ننگے ہو کے نماز پڑھو اگر آپ کے پاس کپڑے نہ ہو تو. اگر کپڑے ناپاک ہے ایسے ہی پڑھو, یا پھر آپ ننگے ہو کے نماز پڑھو, لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ ایسی جگہ جنگل میں چلے گئے, آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے, میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں. شریعت کہتی ہے آپ نماز چھوڑیں گے نہیں, اب قبلہ آپ چھوڑیے, آپ غور کیجئے, جس طرف آپ کا دھیان جائے وہی آپ کا قبلہ ہے. جس طرف آپ کا دھیان جائے, آپ غور کرو, سوچو کہ میں کس علاقے سے آیا اور میرے علاقے میں قبلہ کس طرف تھا. آپ کا جو راجح گمان ہو, آپ کا جو غالب گمان ہو, جو سمجھ میں آئے, آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے, فرمایا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نماز پڑھیے.
بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کہا کہ لیٹ کر نماز پڑھیے، لیٹ کے بھی نماز نہیں ہو سکتی، شریعت نے بتایا کہ آپ اشارے سے نماز پڑھیں۔ لیکن ایک مرتبہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے، جو بندہ کھڑا نہ ہو سکے، جو بندہ کھڑا نہ ہو سکے، علامت اس بات کی ہے کہ بندہ بہت مجبور ہے، معذور ہے، کھڑے ہونے کی طاقت اس میں نہیں ہے، سکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک درجہ ہوا۔ دوسرا درجہ، جس کے پاس بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے وہ کتنا کمزور ہوگا، اور جس کے پاس لیٹنے کی طاقت ہے، لیٹ کر نماز پڑھتا ہے۔ لیکن حد درجے تو یہ ہو گئی جس کو اشارے سے نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس کے ہاتھ اور پیر لیٹ کر بھی حرکت نہ کر سکے، جس کے صرف آنکھ اشارہ کر سکے، کتنا مجبور اور معذور بندہ ہوگا۔ ایسی مجبوری اور معذوری میں بھی شریعت نے کہتی کہ آپ بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں، آپ بستر مرگ پر ہیں، مرنے کے قریب ہے، آپ سے نماز معاف ہے، ایسا کبھی بھی شریعت نے نہیں کہا ہے۔ فرمایا کہ پاکی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، مٹی پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہے، تیمم کرو، نماز پڑھو، مسجد نہیں ہے، بہانہ مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے، میری امت کے لیے پوری زمین کو پاکی اور مسجد بنایا گیا۔ پاکی کا سامان ہے، ناپاکی کو کوئی بہانہ نہ کرے، اور مسجد نہ ہونے کا بہانہ نہ کرے۔ پوری زمین مسجد ہے، جہاں چاہے نماز پڑھے، لیکن کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری عبادتیں معاف ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی وقت میں شریعت کبھی بھی یہ فیصلہ صادر نہیں کرتی کہ اب آپ کے لیے نماز معاف ہے، آپ چھوڑ دیجیے۔ بس مرنا ہی ہے، یا بیوقوف ہو جانا ہے، پاگل بن جانا ہے، دیوانہ ہو جانا ہے۔ عقل جس کی ختم ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کی نماز معاف ہے، یا مر جائے تو اس کی نماز معاف ہے۔ اس سے پہلے شریعت نے کبھی یہ مسئلہ نہیں سنایا کہ آپ کی نماز کی چھوٹ ہے۔ نماز ہر حالت میں فرض ہے، اور نماز